بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میری ویڈیو کا عنوان ہے کہ اسلام میں بکری کے بارے میں کیا احکامات ہیں، بکری کے کیا فوائد ہیں، کیا نقصانات ہیں، اور گھر میں پالنے کا، گھر میں رکھنے کا کیا طریقہ ہے، اور حضور پاک ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بکریوں کے کیا نام تھے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں ریکویسٹ کروں گا کہ مہربانی کر کے میرا چینل سبسکرائب کر دیں گے اور بیل آئیکن بھی دبا دیں گے تاکہ آپ کو ہر میری آنے والی ویڈیو ملتی رہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اسلام میں احکامات ایسے ہیں کہ احادیث کی کتابوں میں اور قرآن پاک میں یہ ذکر ملتا ہے کہ تمام انبیاء نے بکریاں رکھیں، بکریاں چرائیں، اور ہمارے نبی آخر الزماں حضور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بکریاں رکھیں، اور بکریاں لوگوں کی بھی چرائیں، اور خود اپنی بکریاں بھی رکھیں اور اپنی بکریاں چرائیں بھی۔ یہ تو اسلام کے احکامات ہو گئے۔ تو فوائد یہ ہیں کہ گھر میں بکریاں رکھنے سے ایک تو دودھ آپ کو فریش ملتا رہے گا، اور دودھ کی افادیت بہت زیادہ ہے، خاص طور پر عورتوں کے لیے چہرے کی چھائیاں ختم کرتی ہے اور جلد کو تر و تازہ کرتا ہے دودھ۔ یہ آپ یوٹیوب پر بھی دیکھیں گے کہ گوٹ ملک کی دوائیاں بننی، کریم بننی شروع ہو گئی ہیں۔ پینے سے، لگانے سے ان کے بہت فائدے ہیں۔ اور گوشت بھی ہر سال آپ کو تقریباً 6 مہینے کے بعد، سال کے بعد ایک بکرا ملے گا جو کاٹ کر آپ فریج میں رکھ سکتے ہیں اور وقتاً فوقتاً کھا سکتے ہیں۔ گوشت بھی فریش اور اپنے گھر کا ملتا رہے گا۔ نقصانات یہ ہیں کہ یہ ایک تو گندگی ہوتی ہے ان کی، دوسرا گھاس لانے اور نگہداشت کرنے میں مشکلات ہوتی ہیں، لیکن یہ زیادہ نہیں ہیں۔ اب میں بتا دوں کہ گھر میں کیسے پالی جا سکتی ہیں۔ گھر میں تقریباً جن گھروں میں پہلے سے رکھی جاتی ہیں وہاں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہاں عورتیں بھی کر لیتی ہیں، مرد بھی کر لیتے ہیں۔ تو شہروں کے اندر گھر میں ایک الگ پورشن 7x10 کا کمرے کے سائز کا ایک الگ پورشن جنگلے لگا کر بنایا جا سکتا ہے، اور اس میں رکھی جا سکتی ہے، اور اس کی صفائی بھی کی جاتی ہے، اور اس میں گھاس بھی ڈالا جاتا ہے۔ گھاس آج کل خشک گھاس ہر جگہ مل جاتے ہیں، بھوسا بھی ملتا ہے، خشک گھاس بھی ملتے ہیں، وہ کھلائے جا سکتے ہیں اور ان کی صفائی بھی کی جا سکتی ہے۔ جو گھر بالکل چھوٹے ہیں ان کی چھتوں پر بھی الگ پورشن بنا کے رکھا جا سکتے ہیں بکریاں، اور ان کا نگہداشت کی جاتی ہے۔ آخر میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بکریوں کے نام بتا دوں: اجوا، صوفیہ، زمزم، بارکہ، ورثہ، اطلال، اطراف، کامرہ، غائفہ۔ یہ 9 بکریاں تھیں، اور ایک بکرا تھا جس کا نام یمن تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جانور بھی بہت رکھے، اونٹ رکھے، گدھے رکھے، خچر رکھے، گھوڑے رکھے، لیکن یہاں صرف بکریوں کے بارے میں عرض کر رہا ہوں کہ بکریاں جو کیسے فائدہ مند ہیں۔ لوگ جو بکریاں چراتے ہیں اور بکریاں رکھتے ہیں وہ ان کی صحت بھی اچھی رہتی ہے، اور ہر وقت ان کو تازہ دودھ بھی ملتا رہتا ہے جو وہ پیتے رہتے ہیں۔ تو اس دعا کے ساتھ میں ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آپ کے گھر کو خوش رکھے، اور آپ کو صحت مند رکھے اور حلال رزق عطا فرمائے۔ اور اختتام کروں گا اس بات کے ساتھ کہ بکریاں لازمی رکھیں، اس کے فائدے زیادہ، نقصانات کم ہیں۔ اللہ حافظ۔